صبح صاف ہو جائے گا۔ سنیے، تو ایک وفد آیا، سہیل سردار بن کے آیا، آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول کیوں آئے ہیں؟ کہا بھائی عمرے کی نیت سے ہم آئے ہیں۔ کہا نہیں نہیں نہیں، پرمیشن نہیں ملے گی جانے کی۔ کون کہہ رہا ہے؟ سہیل۔ کس کے طرف سے آیا ہے؟ کافروں کی طرف سے۔ کہا نہیں، جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں بھائی کیوں؟ کیا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ ہم تو مکے میں پیدا ہوئے تھے۔ کہا ہاں حق بنتا ہے، لیکن جانے نہیں دیں گے۔ یہ دیکھیے، تو اللہ کے رسول نے نرمی، دیکھیں نرم انداز میں اللہ کے رسول پیش آ رہے ہیں، سہیل کوئی راستہ ہے؟ تو سہیل نے کہا ایک راستہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا بات چیت، صلح۔ دیکھیے بات چیت کے دروازے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ آج 100 دن سے زیادہ ہو گئے کسان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ظلم نہیں تو کیا ہو رہا؟ سنیے، بات چیت۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کیا ہے بات بتاؤ۔ سہیل نے کہا سنو، مکے میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا بتاؤ نا کون سا راستہ ہے۔ کہا کچھ شرطیں ہیں۔ اب دیکھیے NRC لگے گا، کچھ شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کو آپ مانیں گے تبھی آپ کو مکے میں آنے کی پرمیشن دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کون سی شرطیں ہیں۔ نمبر 1، غور کر کے سنیے گا، سہیل نے شرط لگائی محمد، نبی نہیں مانتا تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سال چلے جائیں، آپ کو اس سال مکے میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے، چلے جائیں اس سال، آئندہ سال آئیں گے، اور آئندہ سال آپ 3 دن رہیں گے صرف۔ کتنے؟ 3 دن رہیں گے، اس سال آپ چلے جائیے۔ میں تھوڑا آہستہ سمجھا رہا ہوں، اس لیے آہستہ سے میں بول رہا ہوں، بعد میں تیزی سپیڈ میں بولوں گا۔ اس سال آپ چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے۔ اب بتائیے، ٹرین کا زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں، چل کر کے پیدل زیادہ سے زیادہ اونٹ گھوڑے پر سفر کر کے آتے تھے، اور قانون بن رہا ہے مکے کے بارڈر میں کہ آپ اس سال چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے۔ نبی کو کیسا لگتا ہوگا؟ لیکن نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہمارے چلے جانے سے خون خرابہ بند ہو رہا ہے تو بند ہونے دو، ٹھیک ہے آئندہ سال آئیں گے، چلے جائیں گے۔ لیکن صحابہ پیچھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول مان گئے؟ ایسے تیسے واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کھول کر کے دیکھ لیجئے گا، صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ صحابہ پیچھے ایسے دیکھ رہے ہیں، نبی مان گئے، لیکن دیکھو تعلیم نبی نے کیسی دی تھی۔ بات کر رہے ہیں نبی، بیچ میں کوئی نہیں بول رہے ہیں۔ آج کیندوا میں فیصلہ ہوگا، بیٹے کا فیصلہ ہو رہا، باپ بیچ سے بول رہا، ہاں کیوں ہوگا؟ نہیں، امام صاحب بات کر رہے ہیں، مقتدی بولنے والا تم کون ہوتے ہو؟ میرے نبی کی یہ تعلیم ہے، جس کے ساتھ جس کا معاملہ ہے وہ ان سے بات کر رہا، بیچ میں تم مت بولو۔ ایک شرط کیا لگایا؟ پہلی شرط، اس سال چلے جاؤ، آئندہ سال آؤ گے، لیکن 3 دن رہو گے، زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، مان گئے۔ اور ایسے زبانی نہیں، تحریری شکل میں، لکھت میں ہو رہا ہے۔ کہا اور کچھ شرط ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول، آئندہ سال جو آپ آئیں گے مکے میں، تلواریں ساتھ میں تو لائیں گے، لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی۔ میان سمجھے نا؟ گلاف، کوبھر۔ اس زمانے میں جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر موبائل کے نہیں رہتے ہیں، ویسے نبی کے زمانے میں جہاں بھی نکلتے تھے تلوار ساتھ میں، بس تلوار لے کر کے نکلتے تھے، یہ ایک عادت تھی اس زمانے کے لوگوں کی۔ تو اے اللہ کے رسول، آئندہ سال جو 3 دن کے لیے آپ مکے میں آئیں گے، تلواریں ساتھ میں تو لائیں گے، لیکن تلواریں میان کے اندر ہوں گی، آپ باہر نہیں نکال سکتے۔ اچھا، لیکن وہیں پر اور ایک شرط لگا دی جا رہی ہے کہ مکے کے جو کافر ہوں گے وہ ننگی تلوار لے کر کے گھومیں گے، یعنی ہمارے لوگ ننگی تلوار لے کر کے گھومیں گے، تم اور تمہارے ساتھی جو تلوار لائیں گے تو میان کے اندر ہوگا۔ الٹی سیدھی شرطیں نہیں ہیں، بالکل آج کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے ہم لڑنے کی نیت سے تھوڑے آئیں گے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے تلواریں لائیں گے لیکن میان کے اندر ہم رکھیں گے۔ اور کچھ شرط ہے؟ کہا ابھی کہاں ختم ہوا ہے، ابھی تو ہے۔ کہا کیا؟ کہا فریقین میں دونوں میں 10 سال جنگ بند رہیں گی، ہم لوگ لڑیں گے نہیں، 10 سال تک جنگیں بند رہیں گی، لڑائی اڑائی کچھ نہیں ہوگا، اس میں لوگ مامون کے ساتھ آرام کے ساتھ چین و سکون کی نیند سوئیں گے لوگ۔ اللہ کے رسول نے کہا یہی تو ہم چاہتے ہیں، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ اور کچھ شرط ہے؟ کہا ہاں اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا اے محمد آپ کا کوئی مسلمان ساتھی، غور کر کے سنیے گا، آپ کا کوئی مسلمان ساتھی صحابی اگر ہمارے پاس مکے میں آ جائے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنے پاس رکھ لیں گے۔ قانون دیکھیے، لیکن ہمارا کوئی آدمی، مکے کا کوئی آدمی یعنی سہیل کا کوئی آدمی اگر محمد کے پاس آ جائے تو قانون بن رہا ہے اے محمد الرسول اللہ تم کو واپس کر دینا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، پاکستان سے جو پرتاڑت ہو کر کے آئے ہیں ہم ان کو بھارت میں شرن دیں گے، ناگرکتا دیں گے، لیکن یہاں کے جو مسلمان ہیں ان کو ہم نہیں دیں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا NRC کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے بچے کو گود میں لے لینا اور اپنے بچے سے پوچھنا کہ تیرا ماں باپ کون ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کیسی شرط ہے بھائی؟ ہمارا کوئی آدمی جائے تم دو گے نہیں، لیکن تمہارا کوئی آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم دے دیں گے۔ یہ شرطیں تو بڑا ظالمانہ شرط لگ رہا ہے۔ کیا شرط یہی ہے؟ ماننا ہو تو مانو، نہیں تو پھر مکے میں آنے کی پرمیشن نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم مان جائیں گے، مان گئے ہم، ٹھیک ہے ہمارا کوئی آدمی جائے گا تم دینا نہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں ارے کیسی شرطیں لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول منظوری بھی دے رہے ہیں کہ ہاں میں منظور ہوں۔ حضرت علی سے اللہ کے رسول لکھ رہے تھے، حضرت علی جو قانون بن رہا ہے اس قانون کو حضرت علی لکھ رہے ہیں، تو حضرت علی سے اللہ کے رسول نے کہا نیچے لکھ دو۔ سہیل نے سگنیچر کر دیا، صلح نامہ پڑھنے کے بعد سہیل نے سگنیچر کر دیا، تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا ایک کام کرو تم بھی نیچے لکھ دو، یہ ساری شرطیں جو سہیل نے قانون بنایا اس پر محمد الرسول اللہ کو منظور ہے۔ نیچے لکھ دیا حضرت علی نے کہ محمد الرسول اللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہے۔ جب لکھ دیا تو سہیل نے پڑھا، کہا دیکھو ایک مرتبہ میں پڑھ لوں کیا لکھا ہوا ہے۔ پڑھتے 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 سہیل نے ایک اعتراض ٹھونک دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ کہا نہیں یہ نیچے محمد الرسول اللہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر ہم آپ کو رسول مان لیتے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، ہم قانون نہیں بناتے۔ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہے، یعنی عبداللہ کے بیٹے محمد کو یہ شرطیں منظور ہے۔ اگر تم عبداللہ محمد ابن عبداللہ نہیں لکھتے ہو تو پھر یہ شرطیں ہم نہیں مانیں گے، اور آپ کو مکے میں بھی آنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ پھنسا دیا سہیل نے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی کہاں ہے میرا نام؟ کاٹ دو، رسول اللہ کے لفظے کو لکھ دو، محمد ابن عبداللہ کو یہ ساری شرطیں منظور ہیں۔ علی نے کہا اللہ کے رسول کاٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، اے اللہ کے رسول یہ کافر آپ کو نبی مانے یا نہ مانے، یہ کافر آپ کو یا آپ کے اوپر ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کی رسالت کا اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن اے اللہ کے رسول میرا تو بھروسہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ پر میرا ایمان ہے۔ اے اللہ کے رسول میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے لفظے کے اوپر قلم چلائے، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں چلا سکتے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں کاٹو گے رسول اللہ کا لفظ؟ کہا نہیں میں نہیں کاٹ سکتا۔ کہا دکھاؤ تو کہاں ہے رسول اللہ کا لفظ؟ یہ دکھاؤ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہاں
نہیں تو اللہ کے رسول نہیں دیکھ رہے تھے کہ میرا نام کہاں ہے میں کاٹ دوں؟ رسول کا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے میں اس کو کاٹ دوں؟ حضرت علی سے کہا دکھاؤ کہاں رسول کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ سنیے، آپ ہندی نہیں جانتے ہیں، آپ بنگلہ کا او آ بھی نہیں جانتے ہیں، کا خا بھی آپ بنگلہ کا نہیں جانتے، لیکن بنگلہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بنگلہ بول رہے ہیں۔ ہندی آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن ہندی بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پہچانتے نہیں تھے حروف کو لیکن نبی بولتے تھے عربی۔ تو علی نے دکھا دیا یہ ہے رسول اللہ کا لفظ۔ اللہ کے رسول اسے قلم پکڑے اور پکڑنے کے بعد اب کاٹنے جائیں گے رسول اللہ کا لفظ، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اے اللہ کے رسول کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دے رہا ہوں، ان کو اعتراض ہے اسی لیے کاٹ دے رہا ہوں، اور محمد کا بیٹا لکھ رہا ہوں میں، لکھوا رہا ہوں میں حضرت علی سے، اور رسول کا لفظ کاٹ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول، عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، رسول اللہ کا لفظ آپ کاٹنا چاہتے ہیں تو کاٹ دیجئے، میرا اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دیجئے کیا آپ حقیقت میں اللہ کے رسول نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہمارا اسلام حق نہیں ہے؟ آپ اتنا بتا دیجئے، اس کے بعد جو کرنا ہوا آپ کو کر لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا السنا علی الحق، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہم ہیں، حق پر ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، ہمارا دین حق ہے۔ تو پھر عمر نے کہا آپ کیوں قلم چلا رہے ہیں رسول کے اوپر؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا اے عمر سن لو، اگر میرے نام کو کاٹنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے لفظ کو اگر کاٹنے کی وجہ سے مکہ میں خون خرابہ بند ہو رہا ہے، مکے میں لڑائی جھگڑا ختم ہو رہا ہے، مکے میں خون خرابہ اور یہ دنگا فساد بند ہو جا رہا ہے، تو اے عمر ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ ہم رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دیں گے۔ کیندوا والوں، اور کیندوا والوں ہی نہیں بلکہ یوٹیوب کے ذریعے سے میں آج بھارت کے 35 کروڑ مسلمانوں کو یہ پیغام سنا دینا چاہتا ہوں۔ بھارت کے 35 کروڑ میرے مسلمان بھائیوں، نبی کی سبق کو، نبی کی اس تعلیم کو اپنے سامنے رکھ کر کے سوچو، اگر تمہارے 35 کروڑ مسلمانوں کو ناگرکتا نہ ملنے کی وجہ سے اگر بھارت کے اندر امن و سکون قائم ہو رہا ہے، اگر بھارت کے 35 کروڑ مسلمانوں کی ناگرکتا چھین لینے کی وجہ سے اگر خون خرابہ بند ہو رہا ہے، تو اے میرے بھائیو شوق سے تم ناگرکتا نہ لو، لیکن بھارت کے امن و سکون اور گنگی جمنا تہذیب کو تم برقرار رکھو، گنگا جمنی تہذیب کو تم برقرار رکھو، خون خرابہ نہ ہونے دو۔ ارے دنیا کا یہ ناگرکتا لے کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے میرے بھائیو، اگر ناگرکتا لینا ہے تو آپ کی اس مسجد میں جائیے اور آخرت کی ناگرکتا لیجئے، آخرت کی لیجئے میرے بھائیو۔ نبی کی یہ تعلیم ہے۔ جب حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیوں کاٹ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ سنو، اگر رسول کا لفظ کاٹنے سے خون خرابہ بند ہو رہا ہے مکے میں تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ مسلمانوں، اگر ناگرکتا نہ لینے کی وجہ سے اگر بھارت میں خون خرابہ بند ہو رہا ہے تو کیا بگڑ جائے گا ہمارا؟ جانے دو، کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھو یہ جو الٹی گنتی ان کی شروع ہوئی ہے، یاد رکھو زیادہ اچھل کود اگر یہ کریں گے نا تو بھارت میں جو مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت چلائی ہے، پھر گھوم کے مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی، اتنا یاد رکھیے گا۔ تعداد میں کم ہے لیکن ڈرنے کی بات نہیں۔ نبی کی 26 سالہ زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، کسی بھی لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ سب سے پہلی لڑائی میں دکھاؤں آپ کو، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی، یہ لڑائی ہوئی تھی۔ مسلمان کتنے تھے یاد ہے؟ آپ لوگ اپنے اسلام کے بارے میں کچھ موٹی موٹی چیزیں نا یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی لڑائی غور کر کے سنیے گا،
مسلمانوں کی غزوہ بدر، اس غزوے کا نام ہے غزوہ بدر۔ ارے بدر ایک کنواں کا نام ہے، اسی کنواں کے پاس یہ لڑائی ہوا تھا، اسی لیے لڑائی کا نام پڑ گیا غزوہ بدر۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کتنے؟ 313۔ موبائل ہے، لوڈ کر کے رکھیے گا، موٹی موٹی چیزیں یاد کیجئے گا۔ اور کافروں کی تعداد 1000۔ جیتے گا کون؟ جیتے گا کون؟ آپ بتائیے۔ کافر 1000، مسلمان 313، جیتے گا کون؟ کون جیتے گا لڑائی میں؟ جیتے گا کون؟ آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ 313 یا 1000؟ 313 بول رہے ہیں۔ کیوں؟ یاد کیجئے 313 تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، کمزور آدمی بھی تھے، دبلے پتلے بھی تھے۔ سب کو جوڑ کے جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو 313 ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کافروں کی طرف نظر اٹھائی، سب ہٹھے کٹھے نوجوان سب ہٹھے کٹھے مضبوط، ایک ایک کر کے گنا جا رہا ہے تو 1000 وہ لوگ، مسلمان 313۔ اللہ کے رسول جا کر کے دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر آج یہ 313 شہید ہو گئے، اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے، اے اللہ اگر آج یہ اس دنیا سے مٹ گئے تو اس دنیا کے اندر اللہ اللہ نام لینے والا، اس دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ اس 313 کو تو جتا دے، کامیابی دے دے۔ آپ پڑھیے اتہاس کو، یہ 313 جیت گئے۔ موبائل ہے نا آپ کے پاس، آپ تھوڑا تقسیم بھاگ لگا کے دیکھیے تو ایک طرف ہے 1000 کو 313 میں آپ بھاگ دیجئے، تقسیم کیجئے، کتنا آئے گا؟ ایک آدمی کے پیچھے 3 آدمی آئیں گے، ایک آدمی کے پیچھے 3 آدمی، یعنی ایک مسلمان کو نبی کے ایک ساتھی کو مارنے کے لیے 3 کافر کی ضرورت پڑ رہی ہے، پھر بھی ہار گئے۔ سنو، بھارت میں ہم کم ہیں تو کیا ہوا؟ 30 کروڑ کو مارنے کے لیے 100 کروڑ کافی نہیں ہے تمہارے پاس فورس، ہے تمہارے پاس طاقت، حکومت، لیکن ہمارے پاس ہے ہمارا قرآن، ہمارے پاس ہے ہمارے نبی کی تعلیم۔ میرے بھائیوں، کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ یہ جو ہمارے اوپر الزام لگا رہا تھا کہ یہ مندر توڑ کر کے مسجد بنائے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں جائز نہیں ہے کہ کسی کی عبادت خانے کو توڑ کر کے آپ وہاں پہ مسجد بنائیے۔ بنا اگر آپ دیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی وہاں پہ۔ اللہ کے رسول جب مکہ سے مدینہ آئے، مدینے کے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا، نکیل کو پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول چلیے آپ ہمارے گھر میں مہمانی کے لیے آپ ہمارے گھر میں مہمانی کریں گے، چلیے۔ سب نبی کے اونٹنی کی نکیل کو پکڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا چھوڑو، یہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہیں پر جا کر کے میں بیٹھوں گا، انہی کے گھر میں مہمان رہوں گا۔ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی، آپ ابو ایوب کے مہمان بن گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ابو ایوب کے مکان کے قریب ایک مربد جانتے ہیں نا، خالی جگہ، یہ عربی جملہ استعمال ہوا ہے وہاں پر، مربد، خالی جگہ کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ جواب ملا اللہ کے رسول کو کہ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہے۔ دیکھیے دونوں بچے یتیم ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا دونوں کو بلاؤ یہاں۔ دونوں بچے بلائے گئے، اللہ کے رسول نے کہا یہ زمین تمہاری ہے؟ دونوں بچوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ زمین ہماری ہے۔ کہا بیچو گے؟ کہا کیا کریں گے اللہ کے رسول آپ؟
کہا میری خواہش ہے کہ یہاں پر ایک مسجد ہونی چاہیے جہاں پر قیامت تک اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، یہاں پر ایک مسجد ہونی چاہیے، میری خواہش ہے۔ تو دونوں بچوں نے مسجد کی بات سن کر کے کہا اللہ کے رسول کیا مذاق کر رہے ہیں، مسجد بنائیں گے، لیجئے فری میں دے رہے ہیں، فری میں، مفت میں، بغیر پیسے کے ہم دے رہے ہیں، مسجد بنائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا مسجد نہیں لیں گے ہم، جگہ نہیں لیں گے ہم، خالی جگہ بغیر پیسے کے، مفت کے ہم نہیں لیں گے فری میں۔ اللہ کے رسول نے کسی صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب یہ بیچنا چاہتے ہیں لیکن یہ جوش میں، میری محبت میں بغیر پیسے کے بیچ دینا چاہ رہے ہیں، فری میں دے رہے ہیں، نہیں، جو مناسب قیمت لگے ان بچوں کو دے دینا۔ سنو میرے بھائیو، کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ نبی اگر چاہتے تو لے لیتے، وہ دونوں بچے دے رہے تھے۔ سنو ایک واقعہ